السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد جو پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھن گئی ہیں، اس کے بعد قومی اسمبلی میں تو بڑا فرق پڑا ہے۔ جو پارٹی پوزیشن ہے اس پر نون لیگ کی اور حکومتی اتحاد کی پوزیشن اور اسٹرانگ ہو گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی یعنی اپوزیشن کی پوزیشن اور کمزور ہوئی ہے۔ لیکن سب سے بڑا خطرہ جو بڑا ہے وہ بڑا ہے خیبر پختونخوا حکومت کے لیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی حکومت اس وقت ان کے سر کے اوپر تبدیلی کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر۔ وزارت اعلیٰ جا بھی سکتی ہے، حکومت بھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا ڈپینڈ کرتا ہے جے یو آئی پر۔ مولانا فضل الرحمان کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ابھی تک مولانا کا فیصلہ کیا ہے اس کا میں اگلے ویلاگ میں مولانا کے فیصلے کے بارے میں بھی معلوم کر کے اور مزید تفصیلات شیئر کروں گا۔ لیکن فی الحال جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے تحت میں اپنی رائے دے رہا ہوں، اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ جے یو آئی اگر چاہے تو حکومت تبدیل کر سکتی ہے۔ جے یو آئی کے اپنے ارکان اتنے نہیں ہیں، لیکن جے یو آئی کیونکہ اپوزیشن جو خیبر پختونخوا میں موجود ہے اس میں سب سے بڑی جماعت ہے، تو جے یو آئی باقی اپوزیشن جماعتوں کو اور آزاد ممبران کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت تبدیل کر سکتی ہے۔ آزاد ممبران کتنے ہیں اور جے یو آئی کے اور جو سیاسی اپوزیشن جماعتیں ہیں جے یو آئی سمیت ان کے کتنے ہیں، حکومت بنانے کے لیے کتنے بندے چاہیے۔ جو اس وقت حکومت ہے علی امین گنڈا پور کی، علی امین گنڈا پور کو کتنے ارکان کی اس وقت حمایت حاصل ہے، یہ ساری پارٹی پوزیشن اور قومی اسمبلی کی بھی بتاؤں گا۔ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کی نمبر گیم میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی حکومت کو خطرات لاحق ہو گئے۔ عدالتی فیصلے کے تحت صوبائی اسمبلی کی 25 مخصوص نشستیں خالی کر دی گئی ہیں، جن پر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان براجمان تھے۔ اس کے نتیجے میں ایوان میں حکومت کی برتری کم ہو گئی ہے اور اپوزیشن کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد ایوان میں موجود 5 جماعتوں کے 27 ارکان سمیت اپوزیشن کی مجموعی تعداد 53 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 35 آزاد ارکان کے پاس اب بھی کلیدی ان کے پاس حیثیت ہے۔ یعنی آپ حساب لگائیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں جے یو آئی اور باقی اپوزیشن جماعتیں ان کے 53 ہیں ممبران اور 35 آزاد ہیں، تو یہ 35 اور 53 یہ مل جائیں تو یہ بن جاتے ہیں 88 اور حکومت بنانے کے لیے 73 ارکان چاہیے۔ علی امین گنڈا پور کے پاس اس وقت 93 ارکان کی حمایت حاصل ہے، اور 88 اور 93 میں بھی تھوڑا فرق ہے، لیکن اس سے سروکار نہیں ہے۔ ہمارا سروکار ہے کہ کتنے ارکان چاہیے حکومت بنانے کے لیے، تو حکومت بنانے کے لیے 73 سادہ اکثریت جو ہے، اور اپوزیشن کے پاس آزاد ممبران کی حمایت سے اگر وہ کرتے ہیں تو ان کی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اپوزیشن، تو پھر 88 ممبران کی تعداد ہو جاتی ہے، تو آسانی سے وہ حکومت بنا سکتے ہیں چاہیں تو۔ اچھا، علی امین گنڈا پور کی حکومت کو 93 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جن میں سے 58 ارکان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، مگر ان کی حیثیت آزاد قرار دی جا چکی ہے۔ یہی حیثیت انہیں فلور کراسنگ کے قانون یعنی آرٹیکل 63A سے بھی بچاتی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے 73 ارکان درکار ہوتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں اگر اپوزیشن آزاد ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ 88 ارکان کا نمبر پورا کر سکتی ہے، جو حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواست منظور کرتے ہوئے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا
اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا، جس کے بعد پی ٹی آئی مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی اور یہ نشستیں حکومتی اتحاد کو منتقل ہو گئی ہیں یا ہو جائیں گی۔ اب آتا ہوں قومی اسمبلی کی طرف، کیونکہ ادھر تو خطرہ موجود ہے خیبر پختونخوا میں۔ قومی اسمبلی میں خطرہ تو کیا حکومت کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے، وفاقی حکومت اور اسٹرانگ ہو گئی ہے، ان کو نشستیں مل گئی ہیں، فائدہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں جو چھینی گئیں، جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا، اس کے تحت یہ نشستیں چلی گئیں جے یو آئی کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو۔ ان کا فائدہ ہوا ہے، بھلا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے قومی اسمبلی کا بتا رہا ہوں، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں حکمران اتحاد کی قومی اسمبلی میں نشستوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فیصلے سے قبل پارٹی پوزیشن میں حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے ارکان کی مجموعی تعداد جو تھی وہ 218 تھی۔ مسلم لیگ نون کے ان میں سے 110 تھے، پیپلز پارٹی کے 70، قومی متحدہ قومی موومنٹ کے 22، 5 قافلی کے اور باقی بی اے پی وغیرہ۔ پارٹی پوزیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں شامل جماعتوں کی مجموعی ارکان کی تعداد 100 ہے، جس میں سنی اتحاد کونسل کے 80، تحریک انصاف کے حمایت سے کامیاب ہونے والے 8 ارکان اور جمعیت علماء اسلام فے کے بھی 8 ارکان شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، جے یو آئی کو 3 اضافی نشستیں ملی ہیں، یعنی یہ جو پی ٹی آئی سے چھن گئی ہیں یہ نشستیں قومی اسمبلی میں جو ملی ہیں وہ 14 ملی ہیں نون لیگ کو، 5 ملی ہیں پیپلز پارٹی کو اور 3 ملی ہے جے یو آئی کو۔ اس فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 124 ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پہلے 110 تھی، پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 75 ہو گئی ہے 70 میں سے، اور جے یو آئی کے ممبران کی تعداد جو پہلے 8 تھی اب وہ ہو گئی ہے 11۔ تو یہ ہے قومی اسمبلی کی پارٹی پوزیشن۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا آئینی بینچ کا، اس کے بارے میں ہم نے جو پہلے ویلاگ ہم کرتے رہے ہیں اس میں یہ بات ہم بار بار کرتے رہے ہیں کہ بھئی ایک کامن سینس بھی ہے، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے یہ، جس کو آئین بتائیں گے کہ آئین یہ کہہ رہا ہے۔ آئین میں ہے کہ بھئی کہ آزاد ممبران کی فہرست الیکشن ہونے سے پہلے، انتخابات ہونے سے پہلے ہر جماعت نے الیکشن کمیشن میں جمع کرانی ہوتی ہے۔ وہ پی ٹی آئی نے جمع کرائی نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھن گیا تو وہ آزاد ممبران کھڑے ہو گئے، تو پارٹی تو تھی نہیں وہ اس وقت الیکشن والی۔ پھر سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں ملی، تو سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی کیسے بن سکتی ہے جو الیکشن خود نہیں لڑی، اس نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، اس کے اپنے جو سربراہ ہیں وہ پی ٹی آئی کے حمایت سے جیتے ہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آزاد حیثیت میں، تو پھر وہ پارٹی کیسے بن سکتی ہے؟ تو یہ مخصوص نشستیں، لیکن سیٹیں تو پوری کرنی تھی نا قومی اسمبلی میں، سیٹیں کدھر جاتی، خالی تو نہیں رکھتے۔ تو وہ جو سیاسی جماعتیں بن کے الیکشن لڑ کے آئی ہیں، کامیاب ہو کر آئی ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ یہ ہم نے بار بار تجزیوں میں کہا تھا، سپریم کورٹ نے بھی یہی بات کی ہے، اور الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ تو پہلے کر چکے تھے۔ تو اس کے بعد بہرحال سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے اس فیصلے کے بعد حکومت جو ہے وفاقی حکومت اور اسٹرانگ ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی حکومت مزید غیر مستحکم اور کمزور ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔